بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ابو خالد سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، میں لشکر میں تھا، مجھے خبر ملی کہ یہاں ایک شخص قید ہے جس کو شام سے لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر یہاں لایا گیا ہے، اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ جھوٹا نبی ہے۔ چنانچہ ابو خالد کہتا ہے کہ میں جیل خانے میں اس سے ملاقات کے لیے گیا اور اس سے پوچھا کہ تمہارے یہاں آنے کا سبب کیا ہے، اور یہ جو تم پر الزام ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو وہ شخص جو مجھے لوگوں کی رائے کے برعکس بڑا ہی سمجھدار، عقل مند اور سنجیدہ لگا تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ دراصل میں شام میں ایک ایسی جگہ ہر وقت مصروف عبادت رہا کرتا تھا جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں حضور سیدنا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک نصب کیا گیا تھا۔ ایک رات میں نے اپنی جگہ محراب میں متوجہ ہو کر اللہ کا ذکر جب شروع کیا تو میں نے اپنے سامنے ایک شخص کو دیکھا۔ اسے مجھے کہا کھڑے ہو جاؤ، چنانچہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ وہ تھوڑا سا چلے، میں بھی ان کے ساتھ چلا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم یہاں سے کوفہ کی جامع مسجد میں چلیں گے۔ چنانچہ ہم دونوں وہاں سے کوفہ کی جامع مسجد میں پہنچے تو اس پر انہوں نے کہا کہ نماز پڑھو۔ چنانچہ میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر وہ چلے گئے اور میں بھی ان کے ساتھ روانہ ہوا۔ ابھی تھوڑا ہی چلے تھے کہ ہم مکہ المکرمہ میں مسجد حرام میں موجود تھے۔ انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا، میں نے بھی ان کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا۔ پھر وہ باہر چلے آئے، میں بھی ان کے ساتھ باہر چلے آیا۔ ابھی تھوڑا ہی چلے ہوں گے کہ میں یہ دیکھ کر حیرت میں ڈوب گیا کہ وہ وہاں سے غائب ہو گئے، اور میں اسی جگہ پر موجود تھا جہاں اس وقت شام میں عبادت کر رہا تھا۔ چنانچہ یہ واقعہ مجھے بے حد حیران کر گیا اور میں نے اس واقعہ کا کسی سے ذکر نہیں کیا۔ سال کے بعد بالکل اسی طرح کا واقعہ دوبارہ میرے ساتھ پیش آیا۔ وہ شخص دوبارہ دوسرے سال اسی طرح میرے سامنے آئے اور میں ان کو دیکھ کر بے حد خوش ہوا۔ انہوں نے مجھے بلایا۔ اب میں اور ذوق و شوق اور نیاز مندی کے ساتھ ان کے پاس حاضر ہوا۔ اسی طرح انہوں نے گزشتہ سال کی طرح مجھ سے گفتگو کی، پھر تھوڑا چلے، پھر ہم ویسے ہی کوفہ کی جامع مسجد میں پہنچے، وہاں اسی طرح نماز ادا کی، اور پھر اسی طرح جب وہ تھوڑا سا چلے تو ہم بیت اللہ شریف میں پہنچ گئے، اور اسی طرح بیت اللہ کا طواف کیا اور دیگر مناسک ادا کر کے جب ہم باہر آئے مجھے لگا کہ اب پھر وہ میری نظروں سے غائب ہو جائیں گے، تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور یہ عرض کی کہ مجھ سے جدا ہونے سے پہلے مجھے اللہ کی عزت کی خاطر یہ بتا دیں کہ جس نے آپ کو اس بات پر قادر کیا کہ آپ کون ہیں اور یہ سارا معاملہ کیا ہے۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں محمد بن علی رضا بن موسیٰ کاظم علیہ السلام ہوں۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ میرے پاس وہاں ایک شخص آیا کرتا تھا، میں نے یہ سارا واقعہ اس کو بتا دیا، اس نے اس کی خبر بادشاہ وقت کو دی، اور بادشاہ وقت نے مجھے اپنے پاس بلایا، اور جیسے ہی میں نے یہ واقعہ اس کو سنایا تو اس نے مجھے گرفتار کروا دیا اور لوہے کی زنجیروں میں جکڑ دیا، اور لوگوں میں یہ مشہور کر دیا کہ میں نے معاذ اللہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ ایسی بات کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس پر ابو خالد کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا
کہ میں یہ واقعہ محمد بن عبد المالک سے خود بیان کرتا ہوں اور اس کو جا کر بتاتا ہوں، اور میں نے اس کا جو سارا واقعہ تھا اس کو لکھ کر دیا اور اس کی خوب وضاحت کی کہ محمد بن عبد المالک کے پاس سے ایک جواب اسی خط کے پیچھے لکھا ہوا تھا۔ اس جواب میں لکھا تھا، اس شخص سے کہو جس نے تم کو شام سے ان مقامات کی طرف نکالا ہے جن کا تو نے ذکر کیا ہے، وہی تجھے اب اس قید خانے سے نکالیں گے۔ چنانچہ ابو خالد کہتا ہے کہ میں جب یہ مجھے رکا ملا تو میں یہ رکا لے کر جیل کی طرف چلا آیا۔ وہاں جب میں داروغہ کے پاس پہنچا تو داروغہ کو جب یہ رکا تھمایا اور اس سے کہا کہ میں اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں اور اس کو صبر کرنے کی تلقین کرنا چاہتا ہوں، تو داروغہ نے روتے ہوئے عرض کیا کہ آج رات ایک عجیب واقعہ ہوا ہے۔ وہ شخص رات ہی کہیں چلا گیا تھا، صبح کے وقت جب ہم نے قید خانے کا دروازہ کھولا تو وہاں سپاہیوں اور دیگر لوگوں نے دیکھا کہ وہاں اس کی بیڑیاں اور زنجیریں تو پڑی ہیں لیکن وہ شخص غائب ہے، یعنی وہ اس بات پر پریشان ہے کہ پتہ نہیں اس کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ تو ابو خالد نے جب یہ واقعہ سنا تو فوراً یہ سمجھ گیا۔ شام کے اس حاکم نے یہ چیلنج کیا تھا کہ جنہوں نے تمہیں وہ سیر کروائی ہے وہی تمہیں اس قید خانے سے چھڑائیں، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی کرامت ظاہر کی ہے اور وہی اس شخص کو جیل سے چھڑا کر اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ تو یہ امام محمد تقی علیہ السلام کی بڑی ہی مشہور کرامت ہے جس کا ذکر نور الابصار میں بھی ہے اور ابن صباغ نے بھی اس کو نقل کیا۔ آپ کی ایک اور کرامت کے حوالے سے بعض حفاظ نے یہ نقل کیا ہے کہ ایک عورت نے متوکل کے پاس آ کر یہ کہا کہ وہ سید زادی ہے۔ چنانچہ متوکل نے اس موقع پر اپنے خدام کو بھیج کر حضرت امام علی تقی علیہ السلام کو بلوایا اور کہا کہ یہ عورت سید زادی ہونے کی دعوے دار ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ متوکل نے آپ کو بڑے عزت و احترام کے ساتھ اپنے ساتھ نشست پر بٹھایا۔ تو اس پر حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حسنین کریمین کی اولاد کا گوشت درندوں پر حرام کر دیا ہے، اس عورت کو درندوں کے روبرو چھوڑ دیا جائے، اگر درندے اس کو نہ کھائیں تو یہ عورت سچی ہے اور سید زادی ہے، اور اگر اس کو درندے کھا جائیں تو یہ عورت جھوٹی ہے۔ متوکل نے اس عورت سے کہا کہ کیا تو اس بات کے لیے راضی ہے؟ تو اس عورت نے بھرے دربار میں یہ اعتراف کیا کہ وہ جھوٹی ہے اور وہ صرف متوکل کی ہمدردی اور اس سے کچھ مال بٹورنے کے لیے یہ دعویٰ کر رہی تھی۔ جب وہ عورت وہاں سے چلی گئی تو اس موقع پر وہ لوگ جو حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے بغض اور حسد رکھتے تھے، انہوں نے متوکل سے کہا کہ اگر آل رسول کو درندے نہیں کھاتے تو امام محمد تقی علیہ السلام پر درندے چھوڑے جائیں، اگر یہ اس بات سچ ہے تو درندے ان کو بھی نہیں کھائیں گے۔ اس موقع پر متوکل نے 3 بھوکے شیروں کو دربار میں حاضر کرنے کا حکم دیا۔ یہ بھوکے شیر بادشاہ اسی لیے اپنے پاس رکھا کرتے تھے کہ جن سے پھر وہ لوگوں کو مختلف طرح کی سزائیں دیا کرتے تھے۔ آپ کے سامنے ان 3 بھوکے شیروں کو چھوڑ دیا گیا۔ آپ علیہ السلام کے پاس جب یہ تینوں شیر پہنچے
تو حیران کن طور پر ان تینوں شیروں نے اپنے سر جھکا لیے اور آپ کے ساتھ نیاز مندی اور عقیدت کا اظہار شروع کر دیا۔ بادشاہ بالا خانے میں اپنے درباریوں کے ساتھ حیرت میں ڈوبا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ حضور سیدنا امام محمد جواد علیہ السلام نے ان تینوں شیروں کو تھپکی دی، ان سے پیار کیا، اور اس کے بعد آپ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے متوکل کے پاس پہنچ گئے۔ متوکل سے تھوڑی دیر گفتگو کی، اس کے بعد آپ دوبارہ نیچے اترے تو شیر وہیں موجود تھے۔ آپ پھر ان کے پاس آئے، شیروں نے پھر اسی طرح آپ کے قدموں میں لوٹنا شروع کر دیا اور آپ کے قدموں کو بوسے دینا شروع کر دیے۔ آپ نے پھر اسی طرح سے شیروں کو تھپکی دی اور ان کو پیار کر کے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اس طرح سے آل رسول کا یہ اکرام، آل رسول کی کرامت اور آل رسول کی یہ شان اور آپ علیہ السلام کی قول کی صداقت اللہ تعالیٰ نے بادشاہ اور اس کے تمام درباریوں پر واضح کر دی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا بھی ہے، جس کو مسعودی نے مروج الذہب میں تحریر کیا ہے۔ مشہور حکایت ہے کہ جب حضور سیدنا امام ابو جعفر محمد جواد علیہ السلام مدینہ المنورہ کی طرف تشریف لے کر جا رہے تھے اور آپ کی زوجہ محترمہ ام فضل بھی آپ کے ساتھ تھیں، تو اس موقع پر بہت سے لوگ آپ کو رخصت کرنے آپ کے ساتھ آئے۔ جب آپ سفر طے کرتے ہوئے کوفہ پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا، چنانچہ آپ نے وہیں قیام کیا اور وہاں کی ایک پرانی مسجد میں آپ مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ مسجد کے صحن میں بیری کا ایک درخت تھا جو سالہ سال سے پھل کے بغیر تھا اور یہ ثمر آور نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام نے پانی کا کوزہ طلب فرمایا اور اس درخت کی جڑ کے پاس وضو فرمایا اور نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے۔ لوگوں نے آپ کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی، پھر آپ نے 4 رکعت نفل پڑھے اور اس کے بعد سجدہ شکر کیا اور اٹھ کر لوگوں کو الوداع فرمایا اور تشریف لے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ حضور سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام نے اس بیری کے درخت کو جو وضو کا پانی عطا کیا تھا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس بیری کے درخت کو پھلوں سے لاد دیا اور سب لوگوں نے دیکھا اور اس سے بے حد متعجب ہوئے۔ حضور سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے یہ ہے کہ بغداد شریف میں آپ نے شہادت پائی۔ آپ کے بغداد مدینہ سے بغداد آنے کا قصہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ معتصم نے آپ کو مدینہ سے بغداد آنے کے لیے کہا تھا اور ایسا اس نے حسد اور بغض کی بنیاد پر کیا تھا۔ آپ بغداد شریف جب تشریف لائے تو آپ کی بیوی ام فضل بنت مامون الرشید بھی آپ کے ساتھ تھی۔ یہ 28 محرم الحرام 220 ہجری کا واقعہ ہے۔ آپ کی وفات اسی سال ذی القعدہ کے آخر میں ہوئی، یعنی آپ محرم الحرام کی 28 تاریخ کو 220 ہجری میں بغداد تشریف لائے اور آپ کی شہادت اسی سال ذی القعدہ کے آخر میں ہوئی، اور قریش کے مقابر میں سے اسی مقبرہ میں جہاں آپ کے جد امجد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام
مدفون ہیں وہیں ان کے پہلو میں آپ کو دفن کیا گیا۔ اور آپ کی اس شہادت کے بعد آپ کی بیوی ام فضل معتصم کے محل میں چلی گئی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک صرف 25 برس تھی، یعنی امام محمد تقی علیہ السلام نے بہت ہی کم عمر پائی ہے، لیکن اتنی کم عمری کے باوجود آپ کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں، اور آپ کا علم و فضل اور آپ کی جداگانہ شخصیت کا یہ کمال تھا کہ مامون الرشید نے آپ کو اپنی بیٹی نکاح میں دی تھی اور آپ کا بے حد اکرام کرتا تھا۔ تاہم بعد کے بادشاہ جیسے معتصم وغیرہ کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آپ کو زہر دلوایا۔ بعض روایات کے مطابق، جس کی تصدیق ہم نہیں کر سکتے، یہ اللہ اور بندوں کا معاملہ ہے، بعض روایات کے مطابق ام فضل نے ہی، آپ کی زوجہ نے ہی آپ کو زہر دیا تھا۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر ہم زیادہ کلام نہیں کر سکتے۔ سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام کے 2 صاحبزادے تھے، ایک صاحبزادے کا نام علی علیہ السلام اور ایک کا نام موسیٰ علیہ السلام تھا، اور 2 صاحبزادیاں تھیں، ایک کا نام حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا اور ایک کا نام حضرت امامہ سلام اللہ علیہا تھا۔ یہ آپ کی اولاد تھی۔ آپ علیہ السلام کے طریقت اور شریعت کے حوالے سے بے شمار مناقب اور فضائل ہیں، جیسا کہ ہم عرض کر چکے۔ آپ کے بہت سے ارشادات کا ذکر ہمیں نور الابصار میں ملتا ہے، جن کو ہم انشاءاللہ اگلی قسط میں عرض کریں گے۔ والسلام۔